السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سفر کی 43 متفرق سنتیں اور آداب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، سونا اور کھانا پینا سب کو روک دیتا ہے، لہٰذا کام پورا کر لے تو جلدی گھر کو واپس ہو۔ نمبر 2، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سفر سے کوئی واپس آئے تو گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہدیہ لائے، اگرچہ ایک جھولی اور میں پتھر ہی ڈال لائے۔ نمبر 3، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے خود روانہ ہوتے یا کسی اور کو روانہ فرماتے تو جمعرات کا دن روانگی کے لیے مناسب خیال فرماتے۔ نمبر 4، سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہی کم مدت ٹھہرتے جب تک نماز دوگانہ ادا نہ فرما لیتے وہاں سے روانہ نہ ہوتے۔ نمبر 5، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے یا سفر میں کہیں منزل پر پڑاؤ کرتے تو جب تک نماز دوگانہ 2 رکعت نفل ادا نہ فرماتے نہ بیٹھتے۔ نمبر 6، رات کے ابتدائی حصے میں اگر کسی جگہ قیام فرماتے تو سیدھے ہاتھ مبارک کی ہتھیلی شریف پر سیدھا رخسار مبارک رکھ کر سیدھی کروٹ آرام فرماتے۔ نمبر 7، اگر پچھلی رات کسی جگہ قیام فرماتے تو سیدھے ہاتھ مبارک کی کوہنی شریف کے بل کھڑا کر کے اس کی ہتھیلی پاک پر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرماتے۔ نمبر 8، جب کسی کو سفر پر رخصت فرماتے تو اس سے دعا کا مطالبہ فرماتے اور ارشاد ہوتا کہ ہم کو اپنی دعاؤں میں مت بھولنا، یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا، یہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 9، سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہیوں کے ساتھ ہوتے اور کوئی کام سب کو کرنا ہوتا، مثلاً کھانا وغیرہ پکانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کاج میں ضرور حصہ لیتے۔ مثلاً ایک پڑاؤ پر سب صحابہ کرام نے کھانا پکانے کا ارادہ کیا اور ہر ایک نے ایک ایک کام اپنے ذمہ لیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیاں چن کر لانے کا کام اپنے ذمہ لیا۔ نمبر 10، سفر سے واپسی پر سنت مبارک تھی کہ فوراً گھر میں تشریف نہ لے جاتے بلکہ پہلے مسجد شریف میں جا کر 2 رکعت نفل اور ادا فرماتے اور پھر گھر میں تشریف لے جاتے۔ نمبر 11، کم از کم 57 میل 3 فرلانگ کا سفر کرنے والا شرعاً مسافر کہلاتا ہے۔ نمبر 12، جہاں سفر کر کے پہنچے 15 یا زیادہ دن قیام کی نیت سے تو اب سفر نہ رہے بلکہ مقیم ہو گئے، ایسی صورت میں نماز میں قصر نہیں کریں گے بلکہ 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہو تو اب نمازوں میں قصر کریں گے، یعنی ظہر، عصر اور عشاء کی فرض رکعتوں میں قصر کریں گے، یعنی 4 فرضوں کی جگہ 2 رکعت نماز ادا کریں گے۔ فجر اور مغرب میں قصر نہیں، باقی تمام سنتیں وتر وغیرہ سب ادا کریں۔ نمبر 13، جب سفر پر جانے لگے تو اس طرح رخصت ہو جیسے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ نمبر 14، جہاد کے لیے علاوہ کسی اور کام مثلاً حج عمرہ یا تجارت کرنے کے لیے سفر کرے تو والدین سے اجازت لے لے۔ نمبر 15، حج اگر فرض ہو چکا ہے تو والدین کی اجازت نہ بھی ہو تب بھی جانا ہوگا۔ نمبر 16، یہ بات غلط مشہور ہے کہ جب تک والدین نے حج نہیں کیا اولاد بھی حج نہیں کر سکتی۔ نمبر 17، علم دین سیکھنے کے لیے بغیر اجازت والدین سفر کر سکتے ہیں، اس کو والدین کی نافرمانی نہیں کہا جائے گا۔ نمبر 18، کوئی اسلامی بہن اپنے شوہر یا قابل اطمینان محرم جس کے ساتھ ہمیشہ نکاح حرام ہو کے بغیر ہرگز سفر نہ کرے، ورنہ جب تک گھر لوٹ کر آئیں گی قدم قدم پر گناہ لکھا جائے گا۔ یہ حکم صرف سفر حج کے لیے ہی نہیں، ہر سفر کے لیے ہے۔ نمبر 19، اکیلے سفر کرنا منع ہے بلکہ ساتھ میں کوئی نہ کوئی نیک صالح اور سنتوں کا پابند اسلامی بھائی ہو۔ نمبر 20، بد مذہب یا بد کردار ہم سفر سے تو اکیلے ہی بہتر ہے۔ نمبر 21، حدیث پاک میں ہے جب 3 آدمی سفر کو جائے تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لے، اس سے کاموں میں انتظام رہتا ہے۔ نمبر 22، امیر اسے بنائے جو خوش اخلاق اور سنتوں کا پابند ہو۔ نمبر 23، امیر کو چاہیے کہ ہم سفر اسلامی بھائیوں کی خدمت کر کے ان کے آرام کا خیال رکھے۔ نمبر 24، چلتے وقت عزیزوں دوستوں سے قصور معاف کروائے اور جن سے معافی طلب کی جائے ان پر لازم ہے کہ دل سے معاف کر دے۔
حدیث مبارک میں ہے کہ جس کے پاس اس کا اسلامی بھائی معذرت لائے، واجب ہے قبول کر لے، یعنی معاف کر دے، ورنہ حوض کوثر پر آنا نہ ملے گا۔ نمبر 25 وقت رخصت سب سے دعائیں کروائے، برکتیں حاصل ہوں گی۔ نمبر 26 آئینہ، سرما، کنگھا، سوئی دھاگا اور قینچی ساتھ رکھے، یہ سنت ہے۔ نمبر 27 لباس سفر پہن کر اگر وقت مکروہ نہ ہو تو گھر میں 4 رکعت نفل الحم و کل سے پڑھ کر باہر نکلے اور رکعتیں واپسی تک اہل و مال کی نگہبانی کریں گے۔ نمبر 28 پھر اپنی مسجد سے رخصت ہو اگر وقت مقرر نہ ہو تو اس میں 2 رکعت نفل پڑھ لے۔ نمبر 29 گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی اور قل یا ایھا الکافرون سے قل اعوذ برب الناس تک تبت یدا کے سوا 5 صورتیں سب بسم اللہ کے ساتھ پڑھے اور آخر میں بسم اللہ شریف پڑھے، راستہ بھر آرام رہے گا انشاءاللہ۔ نمبر 30 ریل یا بس وغیرہ میں بسم اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ اور سبحان اللہ سب 3 بار، لا الہ الا اللہ ایک بار پھر یہ دعا پڑھے، انشاءاللہ سواری ہر قسم کے حادثے سے محفوظ رہیں گی۔ دعا یہ ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ نمبر 31 جب کشتی میں سوار ہو تو یہ دعا پڑھے تو ڈوبنے سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گی۔ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ نمبر 32 جب کسی منزل پر اترے تو 2 رکعت نفل پڑھے، اگر وقت مقروہ نہ ہو تو سنت ہے۔ نمبر 33 منزل پر اترے تو وقتاً فوقتاً یہ دعا پڑھے، انشاءاللہ ہر نقصان سے بچے رہیں گے۔ دعا یہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ نمبر 34 منزل پر متفرق یعنی منتشر ہو کر نہ اترے بلکہ مل جل کر ایک ہی جگہ اترے۔ نمبر 35 جب دشمن کا خوف ہو تو سورہ لیلاف پڑھ لے، لیلاف قریش پڑھ لے، انشاءاللہ ہر بلا سے امان ملیں گے۔ نمبر 36 یا سمدو 134 بار روزانہ پڑھے، بھوک پیاس سے امن رہیں گے۔ نمبر 37 چلتی ریل گاڑی میں فرض وتر اور فجر کی سنتیں نہیں پڑھ سکتے، جب ریل گاڑی بالکل ٹھہر جائے تو پڑھ لے، خواہ نیچے اتر کر پڑھ لے۔ ریل گاڑی بالکل ٹھہر گئی اور گاڑی ہی میں نماز شروع کر دی، سلام پھیرنے سے قبل ہلکا سا جھٹکا یا ابھی گاڑی نے کھایا جھٹکا بھی اگر گاڑی نے کھایا، نماز نہ ہوگی۔ ریل گاڑی رکتی ہی نہیں تو آپ چلتی گاڑی میں ہی نمازیں پڑھ لے، بعد میں اس کا اعادہ کر لے۔ باقی سنتیں اور نوافل چلتی ریل میں پڑھ سکتے ہیں، اعادہ کرنے کی حاجت نہیں۔ نمبر 38 ہوائی جہاز کا حکم اس سے بالکل مختلف ہے۔ فرض، وتر، سنتیں اور نوافل وغیرہ تمام نمازیں دوران اس پرواز پڑھ سکتے ہیں، اعادے کی حاجت نہیں۔ نمبر 39 کشتی میں جب کہ اتر کر خشکی میں نماز پڑھنا ممکن نہیں تو ساری نمازیں اسی میں ادا کرے، اعادہ کرنے لوٹانے کی حاجت نہیں۔ نمبر 40 ہوائی جہاز یا ریل گاڑی میں لوگ نشست پر ہی جدھر کو مرضی آئی منہ کر کے بیٹھے بیٹھے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ قبلے کی معلومات کر کے حسب معمول کھڑے ہو کر نماز ادا کرے، یہ ضروری ہے۔ نمبر 41 دوران سفر ذکر و درود کی کثرت کرے، فرشتہ ساتھ رہیں گا، فضول باتیں یا گانے باجے کے سلسلہ رہا تو شیطان ساتھ رہیں گا۔ نمبر 42 سفر میں اپنے لیے اور تمام اسلامی بھائیوں کے لیے دعا سے غافل نہ رہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 43 جب کسی مشکل میں مدد کی ضرورت پڑے تو حدیث پاک میں ہے اس طرح 3 بار پکارے، اعینونی یا عباد اللہ، اعینونی یا عباد اللہ، اعینونی یا عباد اللہ۔ اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔
اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، ہمیں جب کبھی سفر درپیش ہو تو سنتوں کے مطابق پورا سفر طے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں بار بار حرمین طیبین کا مبارک سفر نصیب فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم غریبوں کو روضے پہ بلوائیے، ہم غریبوں کو روضے پہ بلوائیے، راہ طیبہ کا زادِ سفر چاہیے، راہ طیبہ کا زادِ سفر چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔